آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت مآب عمران خان، معزز خواتین و حضرات، کرپشن کے خاتمے، انصاف کی بالادستی، غربت کے خاتمے، وسائل کا درست استعمال، مربوط خارجہ پالیسی، امن و امان کی بحالی، صحت کارڈ، مفت تعلیم سب کے لیے، واٹر کنزرویشن جیسے دیگر بے شمار ترقی اور فلاح کے منصوبوں کے آغاز کے ساتھ آپ خوشحال پاکستان کے لیے پرعزم ہیں۔ آج بلوچستان کی عوام کی نظریں بھی آپ پر مرکوز ہیں۔ آپ ایک مسیحا کی حیثیت سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سٹیج پہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ خواتین و حضرات، استقبال کیجیے گا آپ کی بھرپور تالیوں میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب گورنر صاحب، چیف منسٹر صاحب، منسٹرز، فیڈرل منسٹرز، پارلیمنٹیرینز اور خواتین و حضرات، بلوچستان باقی پاکستان سے پیچھے رہ گیا، اور اس کی دو وجوہات۔ پہلی کہ جو فیڈرل لیول پہ جو گورنمنٹ بنتی تھی ان کو ضرورت نہیں تھی بلوچستان کی ووٹ کی۔ اگر پنجاب اور سندھ یا پنجاب اور پختونخوا میں اگر اتنی ووٹس پڑ جائیں تو وہ گورنمنٹ بن جاتی تھی۔ تو اس لیے بہت کم فیڈرل گورنمنٹس نے بلوچستان کا سوچا۔ اور دوسری چیز، اور مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بلوچستان کے جو پولیٹیشنز تھے انہوں نے بھی زیادہ تر اپنا سوچا بجائے بلوچستان کے عوام کا۔ اور بدقسمتی سے یہ صرف بلوچستان میں نہیں، زیادہ تر پاکستان میں ہماری پولیٹیکل لوگوں نے ملک سے زیادہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچایا۔ ہمارے ایسے بھی وزیر اعظم ہیں جنہوں نے لنڈن میں زیادہ ٹرپس کی اپنے دور میں بجائے بلوچستان کی، اور ایک ایسے بھی صدر آئے جنہوں نے 5 سالوں میں دبئی میں زیادہ ٹرپس کی، زیادہ دبئی گئے بجائے بلوچستان۔ تو اس لیے وہ توجہ جو بلوچستان کو دینی چاہیے تھی وہ نہیں دی گئی۔ میں اپنی طرف سے آپ سب کو ایک چیز واضح کر دوں کہ یہ میں یہاں نہ کوئی پولیٹیکل ٹرپ پہ آیا ہوں، نہ ووٹس لینے آیا ہوں۔ یہ میرا ایمان کا حصہ ہے کہ کبھی بھی کوئی قوم ترقی نہیں کرتی جب تک وہ اپنے کمزور طبقے کو ساتھ اوپر نہیں لے کے آتی۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں یہ ماڈل دیا تھا۔ دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست وہاں بنی تھی، اور پھر چائنا نے ابھی ثابت کیا کہ 30 سالوں میں جیسے جیسے انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا، ساتھ ساتھ چائنا ایک سپر پاور بن گئی۔ اور یہ بھی کہ چائنا کی ایک بہت بڑی وجہ سی پیک کی یہ تھی کہ جو مغربی چائنا پیچھے رہ گیا تھا وہ چاہتے تھے کہ سی پیک کے ذریعے اس کو کنیکٹ کیا جائے سمندر کے ساتھ تاکہ وہ تیزی سے ترقی کرے۔ تو ان کے جو لیڈرشپ، چائنا کی جو لیڈرشپ، اس پہ اتنی ویژن تھی اس چیز کی سمجھنے کی کہ کبھی بھی کوئی ملک، کوئی قوم آگے نہیں جا سکتی جب ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہو جائے اور باقی قوم پیچھے رہ جائے۔ کوئی قوم نے ایسے ترقی نہیں کیا۔ اس لیے ہمارا مقصد بلوچستان کو اوپر اٹھانے کا صرف یہ نہیں
کہ یہاں میں آپ کے سامنے پروجیکٹس اناؤنس کر دوں اور پھر جس طرح ماضی میں ہوتا رہا تالیاں بجا کے چلا جاؤں. یہ پھر سے میں کہتا ہوں میرے ایمان کا حصہ ہے کہ کیونکہ بلوچستان پیچھے رہ گیا، ہم سب سے زیادہ ہم زور لگائیں گے کہ بلوچستان کو اٹھائیں پورا اور باقی پاکستان کے ساتھ اوپر لے کے جائیں. ایک ملک ایک گھر ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک گھر کے 2 بچے بڑے آگے بڑھ جائیں اور 2 بچے بیچارے پیچھے رہ جائیں. گھر سارا اوپر اکٹھا نکلتا ہے، اور جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ایک گھر کا باپ کی طرح ہوتا ہے. اس کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سارے بچوں کو وہ اسی طرح اوپر لے کے آئے. تو اس لیے مجھے بڑی خوشی ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ آج وہ یہاں ہمارے ساتھ ہیں. انہوں نے بھی بلوچستان کے یونیورسٹی اور ہاسپٹل میں انہوں نے بھی اپنی انویسٹمنٹ کی ہے. جو یہ اس طرح ہے کہ ایک بڑا بھائی کوشش کر رہا ہے اپنے چھوٹے بھائی کی مدد کرنے، اور یہ ہوتا ہے ملک ایسے اوپر جاتا ہے. یہ جو کئی دفعہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں بلوچستان کی محرومیوں کا اور ان کے اور مفادات ہوتے ہیں، وہ اس لیے کامیاب ہو جاتے ہیں انتشار پھیلانے کے لیے کیونکہ لوگوں کے اندر تاثر چلا جاتا ہے کہ ہمیں پاکستان میں ہم پاکستان کا حصہ بننے سے ہمارا کیا فائدہ. لیکن میں آج آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا حصہ بلوچستان کا بننے سے انشاءاللہ اس وقت آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوگا. سب سے پہلے کنیکٹیوٹی آپ کی چائنا کے ساتھ ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ اس وقت دنیا میں جو ملک سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے وہ ہے چائنا، جس سے ساری اس وقت اور ملک ڈرے ہوئے ہیں، ان کو خوف آ رہا ہے اس کے پروگریس سے. وہ اس لیے کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ چائنا چند سالوں میں ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ جائے گا. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس سے کنیکٹڈ ہیں، اور بلوچستان کی خوش قسمت اس لیے کہ آپ کے پاس گوادر ہے، اور گوادر کنیکٹ ہو جائے گا چائنا کے ساتھ. اور جو چائنا کی ٹریڈ ہے آپ یہ ذرا ذہن میں ڈالیں کہ 2000 ارب ڈالر چائنا کی ٹریڈ ہے. 2000 ارب ڈالر. اس وقت پاکستان کی ایکسپورٹ مشکل سے 25 ارب ڈالر ہے. تو وہ اور یہ میں اس ٹائم پہ آپ کے سامنے یہ پروجیکٹس لے کے آ رہا ہوں جب کہ ساری دنیا میں عذاب آیا ہوا ہے کرونا وائرس کا. کرونا وائرس سے ساتھ والا ہندوستان کے آج حالات دیکھیں کہ ان کی 13 سالہ تاریخ میں سب سے برے حالات ہیں معیشت کے. جو ریسیشن آئی ہوئی ہے آج ہندوستان میں ان کی 73 سالہ تاریخ میں سب سے بری طرح معیشت متاثر ہوئی ہے. وہ بھی کرونا کی وجہ سے ہوئی ہے. پاکستان پہلے بڑے مشکل حالات میں تھا، حکومت ملی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ اور سب سے بڑا قرضہ چڑھا ہوا تھا ہمارے اوپر، اور ان مشکل حالات کے اندر نکل ہی رہے تھے تو کرونا آ گئی. لیکن اللہ کا آج خاص کرم ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس طرح آج پاکستان کرونا سے نکلا ہے، کوئی بھی بر صغیر میں ملک اس طرح کرونا سے نہیں نکلا جس طرح پاکستان نکلا ہے. یہ میں اپنی قوم کو آج ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آنے والے دنوں میں بہت احتیاط کرنی پڑے گی، کیونکہ دوسرا راؤنڈ آ رہا ہے اب کرونا کا، پھر سے کیسز بڑھ رہے ہیں. تو میں پھر سے اپنی قوم کو آج اس پلیٹ فارم میں بھی کہوں گا کہ ہمیں احتیاط SOPs اور خاص طور پہ یہ فیس ماسک پہننے چاہیے. لیکن اس کے باوجود کہ کرونا کی وجہ سے 900 ارب روپیہ کم پیسہ اکٹھا ہوا ہمارا جو ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ تھا وہ بالکل ٹھیک جا رہا تھا. جب کرونا آئی تو جب سارا ہم نے بند کر دیا ملک 3 مہینے کے لیے، اس میں ہمیں جو
तकरीबन 900 अरब रुपया हमारी टैक्स कलेक्शन कम हुई। उसके बावजूद आज हम आके वो पैकेज आपके सामने रख रहे हैं कि जो कि कोई और, मैं आज चैलेंज कर